الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عنوان بحث ہے کہ الامارۃ والاصل العملی، کہ امارہ اور اصل عملی میں جو ہے وہ کیا فرق رہتا ہے۔ تو امارہ کے متعلق جو تعریف تھی وہ حجت والی ہے، اور حجت کے اندر جو تعریف تھی کیا تعریف تھی کہ ما یثبت متعلقہ ولا یبلغ درجۃ القطع، کہ حجت جس چیز کو ثابت کر رہی ہے نا اپنے متعلق، اس کو وہ ثابت کرے گی، اس کو ثابت کرے گی اور کہے گی کہ یہ جو ہے وہ واقع میں شریعت کا حکم یہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 100% یقینی بات نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، ظنی ہوگی، خط تک جو ہے وہ نہیں پہنچائے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اصل ہے نا، اصل جو ہے وہ اپنے متعلق کو ثابت نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ کہ واقع میں اس کا کیا حکم ہے، میں اس کا حکم ثابت نہیں کروں گا۔ جب اس کا حکم نہیں پتہ تو پھر کرنا کیا ہے آپ نے عملی طور پہ، وہ مکلف کے لیے کیا بیان کرے گا، اسے کیا کہتے ہیں جلد اول میں وظیفہ، کہ مکلف کے لیے وظیفہ عملیہ کو کیا بیان کرے گا کہ آپ نے عمل پھر کیا کرنا ہے۔ جب پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز شریعت میں واجب ہے حرام ہے، تو پھر عمل میں کیا کرنا ہے اس کام کو یا نہیں کرنا، وہ یہ چیزیں کیا طے کر کے دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں اصل عملی کہتے ہیں کہ یہ انسان کے عمل کو اور وظیفہ عملیہ کو کیا طے کرتی ہے۔ اس کا اس بات سے لینا دینا نہیں ہوتا کہ واقع میں جو ہے وہ حکم کون سا ہے، اور یہ اپنے متعلق کو حکم شرعی کے طور پہ ثابت بھی نہیں کرتی۔ اور اصول عملیہ ہمارے پاس 4 ہیں، ٹھیک ہے، برات، احتیاط، تخییر اور استصحاب۔ اصالۃ البراۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو حلال حرام کا نہیں پتہ تو اصالۃ البراۃ جاری کریں، آپ کہیں کہ یہ چیز کیا آپ کے لیے جائز ہے۔ اب یہ چیز جائز ہے تو اصالۃ البراۃ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ واقع میں کیا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کا حکم ہی اس کا یہی بنایا گیا، نہیں، یہ اس چیز کے حکم کو ثابت نہیں کر رہی، بلکہ وہ آپ کے لیے عمل کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ کے لیے اس چیز کا ارتکاب کرنا کیا جائز ہے، اور اس چیز کا جو بھی حکم ہو واقع میں اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ابھی چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے حکم کا، تو یہ کہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی، اس کا کرنا جائز ہے، لیکن اس چیز کا اصل حکم کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا اصل کا نہیں ہوتا، ہمارا کا لینا دینا ہوتا ہے۔ ہمارا تو آپ کی باقاعدہ کہتی ہے نا کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے تو کس اعتبار سے جائز ہے، نہیں جو واقع میں جائز ہے۔ تو لہٰذا اگر اصالۃ البراۃ کسی چیز کو جائز کہہ رہی ہے اور ادھر سے کیا ہے جی ہمارا جائز کہہ رہی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارا کا جو جائز ہونا ہے وہ اس طور پہ ہے کہ یہ حکم واقعی کو آپ تک پہنچا رہی ہے، جو اصل کی وجہ سے کسی کام کا جائز ہونا ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ حکم واقعی کا نہیں پتہ۔ جب پتہ نہیں ہے تو اب عمل کیا رہے گا، شک کی صورت میں عمل کیا کریں گے، تو وہ اس وظیفہ عملی کو کیا ہے بیان کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے احتیاط بھی ہے، وہ کہے گی کہ یہاں پہ احتیاط کریں گے، اس چیز کو ترک کریں گے، اس چیز کو انجام دینا جائز نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب ہے، اس کو ترک کریں۔ تو اب جو احتیاط واجب کے طور پہ اس چیز کو حرام کہہ رہی ہے تو وہ امارہ کی طرح کا حرام نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یہ شریعت میں کیا حرام ہے، نہیں، وہ کیا ہو جائے گی احتیاط کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے، یعنی مکلف کے لیے جو مقام عمل ہے نا اس میں اس کے لیے وہ کام کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ تخییر کا کیا مطلب ہے کہ شریعت کے دونوں میں کسی ایک کے اوپر آپ عمل کر لیں، آپ کو کیا آزادی ہے، ٹھیک ہے، دونوں حکم ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، کسی ایک کے اوپر بھی کیا آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور استصحاب کیا ہوتا ہے، استصحاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شک ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ شک سے پہلے والی حالت کو دیکھیں، اگر کوئی آپ کو یقین تھا اس کے متعلق یقین سابق، تو آپ اسی یقین کو کیا باقی رکھیں گے۔ پہلے مثلا ایک بندے کو شک ہے کہ کپڑے میں نے ابھی دھوئے ہیں، پاک ہوئے ہیں یا پاک نہیں ہوئے، شک ہے کپڑے کے پاک ہونے کے متعلق، تو اس حساب کیا کہ پہلے آپ حالت کو دیکھو اپنی، کیا کپڑے دھونے سے پہلے پاک تھے یا نجس تھے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو پاک تھے، اگر پہلے پاک تھے تو اب بھی آپ بنا رکھیں کہ یہ کیا ہیں پاک ہیں، نجس جو ہے وہ نہیں ہے، اگر پہلے نجس سے تو اب بھی بنا رکھیں کہ یہ کیا ہیں نجس ہیں۔ تو یہ جو استصحاب نجاست کرتے ہیں ہم، استصحاب طہارت کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ بھی کپڑے جو ہے وہ واقع میں کیا پاک ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ واقع میں کیا حیثیت ہے، ابھی آپ نے عمل کیا کرنا ہے اور کس پہ بنا رکھنی ہے وہ میں چیز کیا بتا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا جو 2 عادل گواہی آ کے دیں گے کہ یہ کپڑے نجس ہیں یا پاک ہیں، تو وہ یہ گواہی نہیں دیں گے کہ شک ہے تو ہم اس کی پاک پہ بنا رکھنے ہیں۔ جب ہمارا آئے گا 2 عادلوں کی گواہی آئے گی تو وہ واقعی کی بات کریں گے کہ واقعی میں یہ کپڑے کیا ہے نجس سے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا کیا اس میں نتیجہ کلام نکلا کہ اصل عملی کیا ہوتا ہے، یہ اپنے متعلق کو ثابت نہیں کرتا،
یہ حکم واقعی کی طرف طریق واقع نہیں ہوتا، بس یہ مکلف کے لیے کیا ایک وظیفہ عملیہ کو طے کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری رزق کو یہ حکم واقعی وغیرہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ امارہ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں حکم واقعی کو کیا کر رہی ہوں، ثابت کر رہی ہوں۔ دونوں حجت ہیں، ٹھیک ہے، امارہ کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر اصول عملیہ ہیں چاہے وہ احتیاط ہے یا برات ہے، جو بھی ثابت ہو مختلف موارد کے اعتبار سے یہ استصحاب ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ حجت تو دونوں ہیں، لیکن جو امارہ کی حجیت ہے وہ اصولی اصطلاح کے مطابق حجت ہوگی کہ ما یثبت متعلقہ ہو، ٹھیک ہے، ولا یبلغ درجۃ القطع، لیکن جو اصل کی حجیت ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ وہاں تو متعلق کو ثابت کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ لغوی معنی میں یہ ہوگی کہ اگر مکلف اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو مولا اس کے اوپر کیا احتجاج کر سکتا ہے، یا یہ کیا ہے مولا کے اوپر کیا احتجاج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مولا کہے گا یہ کام کیوں نہیں کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کیا برات کے اوپر عمل کیا، اصل کے اوپر عمل کیا۔ تو چونکہ احتجاج مقام احتجاج میں اور حجت قائم کرنے میں اس سے استفادہ ہوتا ہے، لہذا لغوی معنی میں کیا ہے اصل عملی کو بھی ہم کیا حجت کہہ دیتے ہیں، لیکن اصولی اصطلاح کے مطابق فقط ہماری کیا ہے حجت رہتا ہے۔ فرق کیا ہے وہ متعلق کا، ما یثبت متعلق، یہ جو لفظ ہے اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے سارے کے سارے۔ اچھا جی، وَإِصْطِلَاحُ الْأَمَارَةِ لَا يَشْمُلُ الْأَصْلَ الْعَمْلِي، امارہ کی جو اصطلاح ہے نا وہ اصل عملی کو شامل نہیں ہوتی۔ اصل عملی جیسے کہ برات ہے، احتیاط ہے، تخییر ہے اور استصحاب ہے۔ بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، بلکہ یہ اصول ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور امارہ کیا ایک دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے مقابل میں ہوتی ہے۔ مقابل ہونے کا کیا بات ہے کہ جب تک امارہ ہوگا اصل کی باری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ فإن المکلف انما یرجع الی الاصول، مکلف اصول عملی کی طرف کب رجوع کرتا ہے، انما حصر ہوگی نا، اذا افتقد الامارۃ، کہ جب وہ امارہ کو کیا کر دیتا ہے فاقد کر دیتا ہے، یعنی اذا لم تکن عنده الحجت علی الحکم شرعی الواقعی، کہ جب اس کے پاس کیا ہے حکم شرعی واقعی پر کوئی حجت نہیں ہوتی، لم تکن کوئی حجت قائم نہیں ہوتی، علی ما سیاتی توضیح و بیان السر فیہ، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت آئے گی بعد میں۔ تو جب اس کے پاس حجت نہیں ہوتی، امارہ نہیں ہوتا، جب امارہ نہیں ہوتا تو اب وہ کیا کرے گا مقام عمل میں اصول عملیہ کی طرف جائے گا۔ ولا ینافی ذالک، اور یہ بات منافات نہیں رکھتی کہ ان هذه الاصول ایضا قد یطلق علیہ انها حجت، کہ ان اصول کے اوپر بھی کبھی لفظ حجت کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ اب اصول عملی آپ کے لیے حجت ہوں گے، لیکن فإن اطلاق الحجت علیہ لیس بمعنى الحجت فی باب الامارات، اصول کے اوپر حجت کا جو استعمال کرنا ہے لفظ کا وہ باب امارات میں جو حجت کا معنی ہے اس سے کیا ہے الگ ہے۔ بل بین معنی لغوی، اصول کو اگر حجت کہہ رہے ہیں تو وہ معنی لغوی کے اعتبار سے کر رہے ہیں، کس اعتبار سے کہ بأنہا معذرۃ للمکلف، کہ یہ مکلف کے لیے کیا ہے عذر پیش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اذا عمل بہا، کہ جب مکلف ان اصول کے مطابق عمل کرے، وقت الواقع، اور واقع میں غلطی کر جائے، واقع میں وہ چیز حرام ہو یہ پھر بھی کرتا رہا۔ ويحتج بها المولى على المکلف، اور مولا بھی اس اصول عملیہ کے ذریعے سے کیا ہے مکلف کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے۔ اذا خالفها ولم يعمل بها، کہ جب مکلف کیا کرے ان اصول عملیہ کی مخالفت کرے، ان کے اوپر عمل نہ کرے، اور صورتحال کیا نکلے کہ فوت الواقع المطلوبہ، جو واقع مطلوب تھا وہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا، رہ گیا، تو شارع بھی احتجاج کر سکتے ہیں، مولا بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ وَلِأَجْلِ هَذَا جَعَلْنَا بَابَ الْأُصُولِ الْعَمْلِيَّةِ بَابًا آخر مقابل باب المباحث الحجہ، اسی وجہ سے ہم نے اصول عملیہ کا الگ باب بنایا ہے جو ایک دوسرا باب ہے اور مباحث حجت کے مقابلے میں ہے۔ تو یعنی جب سوال ہوگا کہ اصول عملیہ مباحث حجت میں کیوں نہیں آپ بحث کرتے، بھائی اصول عملیہ بھی تو حجت ہے نا، اس کا آپ جواب کیا دیں گے کہ مباحث حجت میں ہم اس حجت کے متعلق بحث کرتے ہیں کہ جو معنی اصولی کے اعتبار سے حجت ہوتی ہیں، کہ جو فقط کس کو شامل ہیں، امارات کو شامل ہیں، لیکن جو معنی لغوی کے اعتبار سے حجت ہیں وہ مباحث حجت کا حصہ نہیں بنتی۔ وقد اشیر فی تعریف الامارت، اور امارہ کی تعریف میں اشارہ ہو چکا ہے کہ الی خروج اصول العملیت، کہ اصول عملیہ کیا ہیں خارج ہیں مباحث حجت سے خارج ہیں۔ وقد اشیر بقولہم، یعنی اصولیوں کے ان قول کے ذریعے سے اشارہ کیا جا چکا ہے، کون سا قول، یثبت متعلقہ، یہ حجت کی تعریف تھی نا، امارہ کی تعریف یہ تھی کہ الامارہ تو ما یثبت متعلقہ ولا یبلغ درجۃ القطع، یہ تھا نا،
اس سے کیسے اشارہ ہوتا ہے؟ کیونکہ لأن الاصول العملیہ لا تثبت متعلقاتها، کیونکہ اصول عملیہ تو ہوتے ہیں وہ اپنے متعلق کو ثابت ہی نہیں کرتے. لأنه ليس لسانها، کیونکہ جو اصول عملیہ کا انداز ہے، ان کی جو زبان ہے وہ یہ والی زبان نہیں ہے کہ اثبات الواقع والحکایت عنہ، کہ وہ جی واقع کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں اور واقع سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ شریعت کے جو حکم ہے اس تک ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں اور اس تک رستہ بن رہے ہیں. اصول عملیہ یہ بات نہیں کہتی. وَإِنَّمَا هِيَ فِي حقیقتها، بلکہ حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ مرجع للمکلف فی مقام العمل، کہ مقام عمل میں مکلف ان کی طرف کیا رجوع کرتا ہے؟ عند الحیرت و شک فی الواقع، اور وہ بھی کب؟ جب اسے واقع کے متعلق کیا ہوتی ہے؟ حیرت اور شک ہوتی ہے. واقع کے متعلق کیا ہے؟ پریشان ہوتا ہے. حیرت پریشانی کے معنی میں. اور وعدم ثبوت حجت نہ لئے، اور واقع کے اوپر کوئی حجت ہی ثابت نہیں ہوتی. وغایت و شان، اور ان کی زیادہ سے زیادہ کیا حیثیت ہوتی ہے اصول عملیہ کی؟ کہ انہا تکون معذرتاً للمکلف، کہ یہ مکلف کے لیے کیا ہے؟ عذر پیدا کرنے کا کیا ہے؟ کام کرتے ہیں. اچھا، ومن ہنا، اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا استصحاب میں. استصحاب میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا استصحاب امارہ کا حصہ ہے یا استصحاب کس کا حصہ ہے؟ اصول عملیہ کا حصہ ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ استصحاب کی جو دلیل آئی ہے ہمارے پاس، جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ لا تنقض الیقین بشک، کہ آپ جو ہے وہ یقین کو شک سے نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، یقین کو کوئی شک نہیں توڑ سکتا. یقین سے کیا مراد ہے؟ گزشتہ یقین. ٹھیک ہے، یقین ہے بعد میں شک ہوا، تو وہ جو گزشتہ یقین ہے اس کو شک جو ہے وہ بعد میں نہیں توڑ سکتا. تو کچھ فقہا نے اس سے کیا سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں شک پڑ رہا ہے نا کہ کپڑے نجس ہیں یا نجس نہیں ہیں، تو واقع میں وہ کپڑے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ جو یقین ہے وہی واقع میں ہے، اور واقع میں وہ کپڑے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. تو لہٰذا یہ ان کپڑوں کو کیا اصل حکم بیان کر رہی ہے یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو ظن کس بات کا ہوتا ہے؟ جو گزشتہ حالت کیا یقینی تھی اس کا آپ کو ظن رہتا ہے. اور ظن کہتی کہ ظن کا یعنی حجت ہمارا کی حجت میں ظن نہیں ہوتا ہے نا، یعنی آپ کو ایک قسم کا ظن ہو گیا کہ یہ کپڑے کیا ہیں؟ پاک ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پہ شک والی صورتحال نہیں ہوتی. جب گزشتہ یقین کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کیا ہے کہ ظن کی کیا کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال کچھ فقہا نے کیا ان روایات سے یہ سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو استصحاب آپ نے نام رکھا ہوا ہے اصول عملیہ کا، یہ اصول عملیہ نہیں ہے، باقاعدہ یہ دلیل ہے. جیسے مثلا دو عادل گواہیوں کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے کسی کپڑے کی طہارت امارہ کی وجہ سے، ایسے ہی کپڑے کی جو طہارت ہے وہ استصحاب طہارت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. تو استصحاب طہارت کی حیثیت وہی امارہ کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں پہ کوئی ظن وغیرہ کی بات نہیں ہوتی، آپ کو ٹوٹلی طور پہ شک کے پتہ نہیں ہے کپڑے کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو امام نے فرمایا کہ یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑنا، یہ ایک حکم ہے امام کی طرف سے تعبدی کہ آپ اس طریقے سے مقام عمل میں آپ یہ کام کر لیں، وگرنہ وہ اصل میں وہ کپڑا کیا ہے اس کی طرف کوئی یہ دلیل جو ہے وہ ناظر ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ایک روایت ہے اور ایک روایت سے کیا ہے دو طرح کی کیا ہے فہم آ گئی ہیں. اچھا، حل انہ عمارت و اصل، یہ اختلاف ہو گیا نا بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ان لہو شأن الحکایت عن الواقع و احراز ہی فی الجملہ، کہ لہو یعنی استصحاب کے لیے کیا ہوتی ہے؟ یہ حیثیت ہوتی ہے کہ یہ واقع سے کیا کرے؟ حکایت کرے. کپڑے کی جو حقیقی صورتحال ہے یہ اس سے کیا پردہ اٹھائے جی. وہ احراز ہی، اور واقع کو یہ کیا کرے؟ احراز کرے. فی الجملہ مکمل طور پہ احراز نہ کرے، فی الجملہ احراز کرے. فی الجملہ یعنی یقینی طور پہ نہیں بلکہ بعض موارد میں. ٹھیک ہے، کیوں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ واقع کو ثابت کرتا ہے؟ لأن الیقین سابق غالباً، کیونکہ عام طور پہ جو گزشتہ یقین ہوتا ہے انسان کا، ما یورث الظن ببقاء المتیقن فی الزمان اللاحق، کہ وہ انسان کے لیے ظن پیدا کر دیتی ہے. کس چیز کا؟ کہ وہ جو متیقن ہے نا جس کا گزشتہ زمانے میں یقین تھا وہ اب بھی باقی ہے فی الزمان اللاحق، ان بعد والے زمانے میں. بعد میں اس کے بارے میں شک پڑ رہا ہے نا متیقن کے بارے میں. پہلے متیقن کیا تھا؟ طہارت الثوب تھی. اب کیا ہے؟ مشکوک و طہارت ہو گئی. تو اب جب آپ گزشتہ یقین کو دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو ظن پیدا ہوگا کہ بعد والے زمانے میں بھی یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو؟ پاک ہو، یعنی ظن کی کیفیت بن جاتی ہے. ایک یہ دلیل ان کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دلیل کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی سارا کھاتا کیا امارے والا ہے. ولأن حقیقت، ولأن سے دلیلوں کی کہ یہ اصل کیوں ہے؟ اصل کی یہ وجہ ہے کہ ایسے کہ اس کی وضاحت ہے کہ ولأن حقیقت ہو، کیونکہ استصحاب کی حقیقت کیا ہے؟ ولأن حقیقت ہو البناء علی الیقین سابق بعد الشک، کہ آپ نے بس عملی طور پہ بنا رکھنی ہے یقین سابق کے اوپر.
کہ یہ امام کا حکم آ گیا کہ آپ نے عمل ایسے کرنا ہے کہ جو گزشتہ یقین ہوتا ہے آپ نے اسی کے اوپر بنا رکھ لینی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ بس میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ بعد شک کے بعد، یعنی کأن المتیقن السابق لم یزل ولم یشک فی بقاء، یعنی گویا کہ کأن، یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو متیقن سابق تھا نا لم یزل، وہ زائل ہی نہیں ہوا، اور ولم یشک فی بقاء، اور اس کے باقی رہنے میں شک ہی نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں امام کے حکم آ گئے تو آپ یہ سمجھ لیں۔ وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَ الْاسْتِصْحَابُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ اصلاً، اور اسی وجہ سے اس استصحاب کو جو اسے اصل کہتا ہے، اس اصل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل محرز کہا جاتا ہے۔ اصل محرز یعنی ایک ایسی اصل کہ جو کسی چیز کو کیا ہے احراز کر دیتی ہے، کہ آپ اس کی وجہ سے کیا ہے اپنے یقین سابق کو اب بھی کیا یقین ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی احراز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقع کو ثابت کرتی ہے، احراز کیا مطلب کہ آپ اسی یقین سابق کو یقین ہی سمجھیں، آپ گویا کہ سمجھیں کہ ابھی شک ہی آپ کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ مطلب ہم کہیں گے۔ کیونکہ اصل محرز کا مطلب آپ ہمارا والا نہیں کریں گے، کرنا تو یہ ہمارا بن جائے گی نا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ واقع کو ثابت کرتا ہے نا، آپ کہیں گے محرز کا مطلب یہ کیا ہے؟ واقع کو ثابت کرنے والا، تو یہ پھر ایک بات ہو جائے گی، تو لہٰذا محرز کا کیا اور معنی کریں گے یہاں پہ، اگرچہ انہوں نے یہاں پہ بات نہیں کی، بعد میں وضاحت اس کی کریں گے۔ فمن لاحظ فی الاستصحاب جہت مالہ من احراز وانہ یوجب الظن، اب یہاں پہ احراز کی بات کی، بس جس بندے نے جو ہے وہ استصحاب میں اس جہت کو دیکھا کہ مالہ من احراز، کہ اس کے لیے کیا احراز ہے، احراز کا مطلب واقع کو احراز کرنا، یہاں پہ واقع کے احراز والی بات آئے گی، وانہ یوجب الظن، اور یہ ظن کا سبب بنتا ہے، واعتبر حجیت من هذه الجہت، اور اس کی جو حجیت کو اس نے جو اعتبار کیا وہ اسی جہت سے اعتبار کیا، کیونکہ یہ ظن کا سبب بن رہا ہے، واقع سے پردہ اٹھا رہا ہے، تو عدہ من الامارات، تو اس نے اسے کس میں ڈال دیا؟ امارات میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کو محرز کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ ومن لاحظ فیہ، اور جو اس میں یہ لحاظ کرتا ہے کہ ان الشارع انما جعلہ مرجعا للمکلف عند الشک والحیرہ، کہ شارع نے جو ہے وہ اس سے مکلف کے لیے ایک مقام عمل کی بنا قرار دیا ہے کہ مکلف کیا کرے؟ عند الشک والحیرہ، جب اسے شک اور حیرت ہو۔ شک اور حیرت کیا مطلب ہے؟ حکم واقعی کو نہ جانتا ہو، جب حکم واقعی کو نہیں جانتا تھا تو اب مکلف کیا کرے؟ اس کے لیے جو ہے وہ شارع نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایک مرجع قرار دیا، جیسے برات کو قرار دیا تھا نا، احتیاط وغیرہ کو، وہاں پر بھی شک ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی چونکہ شک ہے، حکم واقعی کا نہیں پتہ، تو اس کے لیے علاج کیا بتایا ظاہری طور پہ کہ آپ کیا کریں؟ استصحاب کے اوپر کیا بنا رکھیں۔ واعتبر حجیت ہو، اور وہ اس کی حجیت کو کس جہت سے دیکھتا ہے، یا اعتبر حجیت ہو پڑھ لیں کہ اس کی حجیت کو اعتبار کیا گیا ہے من جہت دلالت الاخبار علیہ ہے، کہ اخبار کیا اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اخبار اور روایات کہتی ہیں کہ آپ نے مقام عمل میں یہ بنا رکھنی ہے جب آپ کو شک ہو، تو عدہ من جملۃ الاصول، تو اس نے اسے کس میں سے شمار کر لیا؟ اصول عملیہ میں سے کیا شمار کر دیا۔ وسیاتی ان شاء اللہ تعالیٰ شرح ذالک فی محلی ما بیان الحق فیہ، اب اس میں حق کیا ہے کہ کیا یہ اصول عملیہ میں سے ہے یا امارات میں سے ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مقام پہ کیا یہ بات آئے گی۔ اچھا، یہ بات کیا ختم ہو گئی کہ امارہ اور اصل عملی کا کیا فرق بھی بیان قرار دیا۔ ابھی یہاں پہ جو اگلی بحث چھیڑ رہے ہیں کہ المنات، منات کیا ہوتا ہے؟ معیار، کہ امارہ کی حجیت کو ثابت کرنے میں معیار کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ثابت کریں گے کہ بھئی جو ظن ہوتا ہے نا، ظن کی حجیت کو ظن ثابت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ظن میں اصل کیا چیز ہے، جو چیز بھی 100% یقینی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ تمام عقل مند لوگ ہو گئے اور قرآن مجید کی آیات ہو گئی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ جو ظن آپ کے لیے ہوتا ہے نا، جو چیز 100% نہیں ہوتی وہ حق کو ثابت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ جو چیز حق کو ثابت نہیں کرتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں گے اور دین کے مسائل اس سے ثابت کریں گے، تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ واضح طور پہ ہے کہ ظن جو ہے وہ حق کو ثابت نہیں کرتا، تو لہٰذا اس ظن کی حجیت پہ آپ کے پاس کیا دلائل ہونے چاہیے۔ اگر اس کی حجیت پہ دلیل کیا لے کر آتے ہیں؟ ظن لے کر آتے ہیں، تو پھر ظن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ دلیل ظن کے اوپر لے کر آئے ہیں اور وہ دلیل خود کیا ہے؟ ظنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر دو روایتیں ٹکرا جائیں تو ہم کس روایت کو لیں گے؟ وہ جی امام نے حل بتایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی جو ہے وہ عامہ کے مطابق ہے، یا کون سی جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، یا کس کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے بھی یہ جو روایات معیار بتا رہی ہیں یہ کیسے حجت ہیں؟ اس کو تو آپ ثابت کریں پہلے، یہ آپس میں ٹکرا گئی نا۔ ایک کہہ رہی ہے عامہ کے مطابق دیکھنی ہے، جو عامہ کے مطابق اس کو چھوڑ دینا ہے، ایک کہہ رہی ہے جو اجماعی روایت کو دیکھنا ہے
جو اجماع کے خلاف اسے چھوڑ دینا ہے، یہ تو دونوں ٹکرا گئیں، اس میں سے کس کو لینا ہے؟ کوئی معیار تو بتائیں آپ۔ یعنی ایک روایت کی حجیت دوسری روایت سے ثابت کر رہے ہیں، وہ روایت بھی زن نہیں اور یہ روایت بھی زن نہیں۔ تو ابو بصیر کی روایت کو ہم حجت ثابت کر رہے ہیں زرارہ کی روایت سے، زرارہ کی روایت بھی زن نہیں، وہ بھی زن نہیں، تو زن کو تو حجت کیا ہے ثابت نہیں کرتا۔ لہٰذا جو ہے وہ مصنف یہاں پہ یہ بیان کریں گے کہ امارہ اور زن کو حجت قرار دینے کے لیے آپ کے پاس جو رستہ ہے وہ زن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ امارہ کو حجت ثابت کریں گے تو آپ قط سے کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے، کوئی دلیل قطعی لے کر آئیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی احتمال خلاف نہ ہو، 100% وہ بات ہو، اور وہ 100% بات یہ کہے کہ بھئی زن تو حجت نہیں ہوتے، لیکن ابھی ہم اسپیشل کیس میں یہ والا زن آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت قرار دے رہے ہیں، آپ عمل کرو، کوئی ٹینشن نہ لو اس کی۔ تو وہ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قطعی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی بحث میں وہ یہی واضح کریں گے کہ امارہ کو حجت ثابت کرنے کے لیے جو منات اور معیار ہوگا وہ قط معیار ہوگا، کہ جب تک ہمارے پاس دلیل قطعی نہیں ہوتی تو ہم اس زن کو کیا حجت نہیں مان سکتے۔ مما یجب ان نعرفہ، وہ چیز کہ واجب ہے جس کا جاننا ہم جانیں اس چیز کو، قبل البحث و تفتیش عن الامارات التی حجت، قبل اس کے کہ ہم بحث کریں اور تفتیش یعنی دقت کریں ان امارات کے متعلق جو حجت ہیں۔ اس سے پہلے کس چیز کا جاننا واجب ہے کہ ان المنات فی اثبات حجیت الامارت ما ہوا، کہ امارہ کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے معیار کیا چیز بنے گی، وانہ بأی شیء، اور کس چیز کے ذریعے سے یثبت لنا ہمارے لیے ثابت ہوگا کہ انہا حجت، کہ یہ ہمارا حجت ہے، یعول علیہ، اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ بھروسہ کیا جائے گا۔ وہذا هو اہم شیء، یہ وہ اہم چیز ہے کہ تاجب معرفت ہو، کہ جس کی معرفت واجب ہے، قبل دخول فی المقصود، اصل جو مقصود بحث ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا شک ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان ظن بما هو ظن، کہ ظن کو اگر بطور ظن کے دیکھا جائے تو لا یصح ان یکون هو المنات فی حجیت الامارہ سے، تو یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معیار بن جائے امارے کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ظن جو ہے وہ ظن کی حجیت کو کیا ثابت کرے۔ ولا یجوز ان یعول علیہ فی اثبات الواقع، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یعول علیہ کہ ہم ظن کے اوپر اعتماد کریں، فی اثبات الواقع، واقع کو کیا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا۔ وقد ذم اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں مذمت کیا ہے من اس کی، یتبع الظن بما هو ظن، کہ جو ظن بما هو ظن کی اتباع کرتا ہے، جیسے یہ آیت ہے کہ ان یتبعون الا ظن، کہ وہ لوگ تو فقط کیا ظن کی اتباع کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور وہ لوگ نہیں ہیں مگر کیا ہیں؟ یخرصون، یعنی اللہ پہ بہتان باندھنے والے ہیں، یعنی ظن کی اتباع کو کیا نام دے دیا کہ یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ یا اگلی آیت ہے کہ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر کیا ہے افطرا اور جھوٹ بول رہے ہو۔ تو لہذا ظن کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ وہ بغیر اذن کے اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹ کیا ہے بولنا ہے، جو بہت بڑا کیا گناہ ہے۔ وفی ھذ الآیۃ الاخیرہ بالخصوص، یہ جو آخری آیت ہے کہ جس میں آذن لکم کیا مطلب کہ اللہ نے تمہیں آ کے خود بتایا ہے، پرمیشن دیا کہ یہ بات کر دو، یا تم اپنی طرف سے کر رہے ہو۔ اس آخری آیت میں کیا ہے کہ قد جعل ما اذن بہ، کہ جس چیز کا اللہ نے اجازت دی ہے اس کو اللہ نے قرار دیا ہے امرن، ایک ایسا معاملہ قرار دیا ہے کہ مقابلا للافتراء علیہ، کہ جو کہ اللہ کے اوپر کیا ہے بہتان باندھنے کے مقابلے میں ہے، یعنی فما لم یأذن بہ، یعنی جس کے بارے میں اللہ اجازت نہ دے، اذن نہ دے، لابد ان یکون افتران، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افطرا اور بہتان ہو جائے گا، بے حکم المقابلت بینہما، آپ جو ہے وہ مقابلے والے حکم کو یہاں پہ جاری کریں، یعنی فلون صبرا حکم اللہ، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کی نسبت دیتے ہیں، دینی مسائل میں چلتے ہی ہے نا، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم ہے، یعنی اہل بیت کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو فلاح صبر حکم اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کی نسبت دیتے ہیں اور مندون اذن منہ، اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے اذن بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو فلا محالۃ یکون افطراء محرما، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ افطراء محرم ہوگا، بہتان باندھنا ہے جو کہ حرام کام ہے اور مذموم کام ہے، بمقتضی الآیت، آیت کے تقاضے کے مطابق۔ ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان العمل بالظن والالتزام به علی انه من اللہ تعالی ومثبت لاحکامہ
یکون من نوع نسبت الحکم الیہ من دون اذن منہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان العمل بالظن، کہ اگر ہم اصولی لوگ ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، والالتزام بھی، اور ظن کو اپنے اوپر لازم قرار دے رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہ من اللہ تعالیٰ، یعنی جب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ظن پہ آپ عمل کر لو، تو ہم اپنی رائے تھوڑی پیش کر رہے ہیں، ہم شریعت اور دین کی رائے پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس کا التزام کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ انہ من اللہ تعالیٰ، کہ یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ ظن کے اوپر عمل کریں، اور وہ مثبت لاحکامی، اور یہ جو ظن ہے یہ اللہ کے احکام کو ثابت کرنے والا ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یکون من نوع نسبت الحکم الیہ، گویا کہ یہ اس کیٹیگری سے ہے کہ من نسبت الحکم الیہ، کہ ہم جو ہے وہ حکم کی نسبت دے رہے ہیں الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں ایک حکم کی، من دون اذن منہ، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس کیا اذن ہی نہیں ہے۔ تو فیدخل فی قسم الافتراء المحرم، تو پاس یہ کس میں چلا جائے گا؟ افتراء محرم میں چلا جائے گا۔ گویا کہ ہم اللہ کے اوپر، دین کے اوپر کیا ہے الزامات لگانا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ذاتی رائے ہے اس کی کیا ہے بہت زیادہ مذمت ہے، اور اس کو کفر تک کہا گیا ہے کہ جب آپ ذاتی رائے کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، ذاتی رائے کو آپ کہتے ہیں یہ دین کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ہوتی آپ کی اپنی بات ہے، تو گویا کہ اللہ کی طرف آپ نسبت دے رہے ہیں ایسی بات کی کہ جس کی اجازت بھی اللہ سے آپ نے نہیں لی۔ وعلی ھذا التقریر، پس اس بنیاد پہ فالقاعدۃ التقسیط، قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ان ظن بما هو ظن لا يجوز العمل ولا مقتضاه، کہ ظن بما هو ظن کے اوپر تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے، ولا الاخذ به، اسے آپ لے ہی نہیں سکتے، لاثبات احکام اللہ تعالی، اللہ کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے، مہما کان سبب ہو، اس ظن کا کوئی بھی سبب ہو، چاہے وہ ظن آپ کو کہاں سے حاصل ہو جائے؟ ابو بصیر کی روایت سے، چاہے وہ ظن آپ کو زرارہ کی روایت سے ثابت ہو، چاہے وہ ظن جو ہے وہ آپ یوں کہہ دیں کہ کربلا کے شہداء کی کوئی مثال لیں، ٹھیک ہے، حبیب اپنے مظاہر کی بات سے ظن حاصل ہو جائے، پھر بھی ظن ہے بھائی، ظن کی وجہ سے اللہ کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ لأنه لا يغني من الحق شيئا، کیونکہ یہ ظن جو ہے وہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا، فیکون خرصا باطلا، یہ ایک ایسی اندازہ گیری ہے کہ جو باطل ہے، وہ افتران محرمن، اور کیا ہے؟ افتراء محرم ہے، یعنی بہتان لگانا ہے جو کہ حرام ہے۔ ھذا مقتضی القاعدۃ الاولیہ، یہ قاعدہ اولی یعنی جو پہلی چیز ہے نا، پہلا جو سوال ہے اس کا یہی تقاضا بنتا ہے ظن کے متعلق، بمقتضی ھذی الآیات الکریمہ۔ ولیکن لو ثبت بدلیل قطعی، لیکن اگر دلیل ظنی نہیں، دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، وحجت یقینیت، اور ایسی حجت سے جو یقینی حجت ہو، یہاں پہ حجت کیا ہے؟ لغوی معنی میں، ٹھیک ہے، ورنہ اصولی حجت تو یقینی نہیں ہوتی نا، اور حجت یقینی سے ثابت ہو جائے کہ ان شارع قد جعل ظنا خاصا، کہ خود شارع نے جو ہے وہ ایک خاص قسم کے ظن کو قرار دیا ہے، من سبب مخصوص، کہ اگر یہ والا ظن فلاں مخصوص سبب سے حاصل ہو، یعنی اگر آپ کو ظن حاصل ہو ابو بصیر کی روایت سے، اگر آپ کو ظن حاصل ہو حبیب ابن مظاہر کی بات سے، اگر آپ کو ظن حاصل ہو ثقہ لوگوں کی بات سے، مومنین لوگوں کی بات سے، تو شارع نے کیا قرار دیا ہے؟ اس ظن خاص کو طریقاً لاحکام ہی، اپنے احکام کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ طریق قرار دیا ہے۔ واعتبر حجت علیہ، اور خود شارع نے کیا ہے اسی ظن کو کیا ہے اپنے احکام کے اوپر حجت قرار دیا ہے۔ وارتضاہ امارتاً، اور اس ظن کو بطور امارہ کے اس نے کیا ہے راضی ہو گیا، یا اس سبب کو بطور امارہ کے اس نے قرار دیا ہے، تو یرجع الیہا، تو پھر اس کی طرف کیا رجوع کیا جائے گا، یعنی وارتضاہ امارتاً، اور اس کو ایسا امارہ قرار دیا ہے کہ یرجع الیہا، کہ جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی اس کی صفت بن جائے گی۔ وجوز لنا، اور ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے کہ الاخذ بذلک سبب المحقق للظن، کہ ہم کیا کریں جی اس سبب کو ہم لے سکتے ہیں کہ جو ظن کو کیا کرنے والا ہے؟ محقق کرنے والا ہے۔ تو فإن ھذا الظن، تو یہ والا جو ظن ہے نا کہ جس کو شارع نے خود ہمارے لیے قرار دیا ہے، یہ ظن کیا ہے؟ یخرج عن مقتضی تلک القاعدۃ الاولیہ، یہ اس قاعدہ اولیہ کا جو تقاضا بنتا تھا نا اس سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، یعنی یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیونکہ شارع نے خود آ کے کیا اس کو حجت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اذ لا یکون خرصا، کیونکہ یہ کوئی اندازہ گیری نہیں ہوگی، تخمین، کوئی اندازے ہم نہیں لگا رہے، نہ ہی کوئی اللہ کے اوپر بہتان مان رہے ہیں، خود اللہ نے کہا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، خود شارع نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جب ہم اس کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم بغیر اذن کے جو ہے وہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کر رہے۔ وخروجہ من القاعدۃ یکون تخصیصا، اور یہ اس قاعدہ سے کیا ہے؟ تخصیص کے طور پہ خارج ہو جائے گا، پہلے قاعدہ میں شامل تھا،
یعنی بالنسبت الی آیت نہی عن اتباع ظن، جو اتباع ظن والی آیات ہیں ان کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ تخصیص ہو جائے گی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو آیات کہتی ہیں کہ ظن حجت نہیں ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہاں پہ ظن کا عام ہے اور اس کی تخصیص کہاں سے لگ گئی؟ دیگر آیات سے یا دیگر روایات سے، جس میں کہا گیا کہ یہ والا ظن کیا ہے، حق کو کیا ثابت کرے گا. اور وَيَكُونُ تَخَصُّصًا، اگر آیت افتراء کی نسبت سے دیکھیں تو یہ تخصصاً کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تخصیص اور تخصص کا فرق بیان کیا تھا عام خاص کی بحث میں. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ قِسْمٍ مَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، کیونکہ یہ اس سے جو ہے وہ افتراء نہیں کہہ رہے. افتراء کیوں نہیں کہہ رہے؟ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ افتراء ہے لیکن یہ وہ والا افتراء ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، نہیں، آپ کہیں یہ افتراء ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس قسم سے ہے کہ ما اذن اللہ تعالی بھی، کہ جس کی اللہ نے کیا دے دی ہے؟ اجازت دے دی ہے. وہ ما اذن بھی، اور جس کی اللہ اجازت دے دے، لیس افتراء، اسے افتراء ہی نہیں کہتے. لہذا یہ موضوع کیا ہو گیا؟ بدل گیا. جہاں پہ موضوع بدل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخصص. ہاں داخلی نہیں ہے. موضوعاً ایک چیز خارج ہو جائے وہ تخصصاً ہوتی ہے، اور موضوعاً خارج نہ ہو، حکماً خارج ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تخصیصاً ہوتی ہے. اکرم العلماء میں سے جو علماء سے ہم نے زید کو خارج کیا، جو زید کیا تھا؟ فاسق تھا، تو یہ کیا تخصیص ہے. اور اگر کیا ہے کسی جاہل کو خارج کیا تو وہ کیا تخصص ہے، کیونکہ وہ عالم کے موضوع میں شامل نہیں تھا. اچھا جی، ایک پیرا. وہ فی الحقیقت، حقیقت میں کیا ہے؟ ان الاخذ بالظن المعتبر، کہ ظن معتبر کو لینا، الذی ثابت علی سبیل القطع انہ حجت، وہ ظن معتبر کے جو یقینی طور پہ ثابت ہو چکا ہے کہ حجت ہے. لا یکون اخذا بالظن بما هو ظن، یہ ظن بما هو ظن کو لینا ہی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ اعتبارُهُ انتشار من جهة كون الظن، اگرچہ شارع کے نزدیک اس کا جو معتبر ہونا ہے وہ اسی جہت سے ہے کہ یہ ظن ہے. شارع نے اس سے کوئی یقین تو نہیں بنا دیا نا، ہے تو ظن نہیں. تو شارع نے جو ہے وہ اس کو معتبر اسی جہت سے قرار دیا کہ ظن ہے. تو لہذا ظن کو یہاں پہ بما ہوا ظن کے نہیں لے رہے، بل یکون اخذا بالقطع والیقین، بلکہ ظن کو یہاں پہ ہم یقین اور قطع کے طور پہ لے رہے ہیں. یعنی ظن بما ہوا قطع، یعنی ایسا ظن کہ جس کے لینے کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے؟ یقینی دلیل موجود ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ اخذا بالقطع والیقین. اس ظن کو لینا، قطع اور یقین کو کیوں لینا ہے؟ کیونکہ اس ظن کو لینے کے اوپر کیا ہے؟ قطعی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. ذالک القطع، یہ قطع کون سا ہے؟ کہ الذی قام، جو قائم ہو گیا ہے کہ علی اعتبار ذالک السبب، کہ یہ والا سبب کیا ہے؟ معتبر ہے. یہ والا جو راوی ہے نا یہ معتبر ہے. المحقق کے لیے ظن کے جو سبب کیا کر رہے ہیں؟ ظن کو متحقق کر رہے ہیں. وسیاتی، اور یہ بات بعد میں آئے گی کہ جو قطع کی حجت ہوتی ہے بذاتی. اب دوبارہ یہ سوال نہیں کریں کہ یہ والا قطع کیوں حجت ہے. ٹھیک، قطع کی حجت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہوتی ہے. لا یحتاج الی جعل من احد، جو کسی کی طرف سے جعل کی محتاج نہیں ہوتی. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.